हमारे ऑनरेबल यहाँ MLA जीते हैं कि वो अगर यहाँ रहेंगे लोगों के काम होते रहेंगे, उनको यहाँ क़याम करना चाहिए, ना कि जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर वहाँ ने। ठीक, मुखालफत ये थी कि PDP के लोग इस पर बात ना करें, क्योंकि इन्होंने आवाम से तो कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे, जो बहुत दूर की बात मैं कहूँगा। और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आपने मजबूरन दूसरे दिन जो है वही रेजोल्यूशन लाया। ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कि मेजॉरिटी में आई है जम्मू कश्मीर में और सरकार भी बनाई है, उसको PDP से क्या खतरा हो सकता है? बड़े लोग हैं, बंद कमरों में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक तरफ से आप लोगों को राहत पहुँचाने की बात करते हैं और एक तरफ से आप कहते हैं स्मार्ट मीटर लगवाए जाएँ, तो ये चिंता का विषय है। फिर आपने कहा कि हम जो माजूर हैं या उम्र रसीदा लोग हैं या जो बेवाएँ हैं, उनकी पेंशन जो है 1000 से 3000 करेंगे। अल्लाह आपको ताकत दे, अल्लाह आपको तौफीक दे ऐसा करने की। फिर आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद अब कार्रवाइयाँ शुरू हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, उस पर खरा उतरा जाए। और असेंबली सेशन भी हुआ। असेंबली सेशन के दौरान क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं या किस तरीके से हंगामा खेज तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर हमने देखी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम खिता पीर पंजाल की बात करते हैं या ख़ास तौर पर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, यहाँ पर असेंबली इंतखाबात किस तरीके से हुए हैं, उन पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शमीम गनई। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। शमीम साहब, सबसे पहले तहसील हवेली की अगर हम बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, हमने देखा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान बहुत सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आई। लोगों ने किस तरीके से हिमायत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी और ज़ात बरादरी से उठकर क्या लोग इस बार असेंबली इंतखाबात में उतरे हैं, या किस तरीके से आप देखते हैं पुंछ के इस बार के इलेक्शन को? आपका बहुत शुक्रिया साइमा जी। बेसिकली मेरा ये पहला असेंबली इलेक्शन था, तो लेकिन इलेक्शन हमने बहुत लड़वाए हैं। जो मैंने इस बार नोटिस लिया है जिन चीज़ों का, तो मुझे लगता है पहला इलेक्शन था जहाँ पर लोगों ने ज़ात, बरादरी, कौम, रंग, नस्ल से ऊपर उठकर वोट दिया और इतनी भारी तादाद में जो है टर्न आउट हुआ है, तो उसके लिए हवेली के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक रहा इलेक्शन का मसला, तो हमने भी अपनी किस्मत आजमाई, चूँकि मेरा मानना है इलेक्शंस जो हैं ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है कि आप अपना पक्ष, अपनी सोच, अपना प्रोग्राम लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं। तो हवेली के लोगों ने इस बार एजाज जान साहब, जो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन पर भरोसा किया है, अपना एतमाद दिया है और इतनी भारी अक्सरियत से उनको कामयाब किया है। तो मुझे लगता है ये पहला इलेक्शन है जिसमें लोगों ने एक तरफा वोट दिया है। तो बाकी लोगों ने भी किस्मत आजमाई की, लोगों का एतमाद जुटाने में हम नाकाम रहे। तो हमारी भी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में मज़ीद लोगों का एतमाद जुटा पाएँ, जो कहीं खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। जी शमीम साहब, अब आते हैं असेंबली सेशन में। 5 दिन के लगभग ये दौरान असेंबली सेशन चला और हमने देखा कि 1-2 दिन तो असेंबली में पुरअमन तरीके से जो है वो बातचीत हुई या ताज़ियत जिस तरीके से पेश की गई या एड्रेस हुआ गवर्नर का पहले दिन। तो उसके बाद हमने हंगामा देखा और हमने रेजोल्यूशन को लेकर जो कि 370 और 35A को था लेकर करारदाद पास की गई और उसके बाद क्रेडिट गेम्स चली। क्रेडिट गेम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि सबसे पहले रेजोल्यूशन हमने लाया। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया में आने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरीके से कर रही है। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की का वो कहना कि जो PDP है वो मीडिया के सामने सिर्फ दिखावा कर रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या हमारी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उनके एजेंडा में शामिल था। वो लोगों के पास जब गए तो उन्होंने आवाम को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम 370 आर्टिकल और 35A पे स्पेशल स्टेटस जो हमारी रियासत का है उस पर बात करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब सेशन का पहला दिन था तो
وحید پرا صاحب جو ہیں آنریبل MLA ہیں وہ پلوامہ سے PDP کے، انہوں نے 370 یا 35A کے لیے ایک ریزولیشن لایا. دیکھیے ریزولیشن ایک بل نہیں ہوتا ہے. ریزولیشن انہوں نے ود دا ریکویسٹ آنریبل اسپیکر صاحب سے یہ کہا کہ اس کو ڈسکشن میں لائیے. تو وہی بات تو بعد میں نیشنل کانفرنس نے کہی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دن وحید پرا صاحب نے وہ ریزولیشن اسمبلی میں لایا، نیشنل کانفرنس نے مخالفت کیوں کی؟ جبکہ دوسرے دن نیشنل کانفرنس نے بھی وہی ریزولیشن لایا. یعنی کہ ایجنڈا ایک ہے پھر بھی مخالفت یہ تھی کہ PDP کے لوگ اس پر بات نہ کریں، کیونکہ انہوں نے عوام سے تو کہا تھا کہ ہم 370 واپس لائیں گے، جو بہت دور کی بات میں کہوں گا. ابھی تو مجھے نظر نہیں آتا کہ 370 جلد واپس آ سکتا ہے. بہرحال اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو مرکز سے بھی بات کرنی ہے، اسمبلی میں آپ نے پاس کرنا ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے بھی، عوام سے بھی، اور یہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی، کہ وہی بات جب PDP کے MLA نے کہی تو آپ کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مجبوراً دوسرے دن جو ہے وہی ریزولوشن لایا. ٹھیک ہے اگر اس کی ورڈنگ تھوڑی ڈائلیوٹ کر دی گئی، آپ نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا کہ اس پر ڈائلاگ ہونا چاہیے، جب ڈائلاگ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ہوس نے پاس کرنا ہے، مرکز کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی اب حالات سامانیہ ہیں، جیسا مرکز نے بھی کہا جب جموں کشمیر کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے یا اور بھی کوئی مراد ہے وہ دیں گے. تو وہی بات تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نیشنل کانفرنس نے اس میں مخالفت کیوں کی. تو یہ پوچھنے کی بات ہے. نیشنل کانفرنس کو آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے کیا خطرہ ہے؟ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اگر ہم اسمبلی انتخابات میں کارکردگی دیکھیں تو صرف 3 سیٹیں اس کے حصے میں آئی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ریزولیشن پہلے پیش کیا اسمبلی میں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے کیا، حالانکہ اس میں تھوڑی سی لینگویج کو اس میں تھوڑا سا فرق دیکھا گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نیشنل کانفرنس کو جو کہ میجورٹی میں آئی ہے جموں کشمیر میں اور سرکار بھی بنائی ہے، اس کو PDP سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارا ایک المیہ رہا ہے، خاص کر میں پیر پنچال کی بات کروں، کہ ہمارے پاس جتنی مرضی طاقت ہو لیکن آخر پر ہماری نظریں کشمیر پر ہی ٹکی رہتی ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے. تو اس بار بھی وہی ہوا کہ یہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کشمیر میں نیشنل کانفرنس جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد جٹانے میں کامیاب ہو رہی ہے، تو یہاں سے بھی ان کے نمائندے جو ہیں نیشنل کانفرنس کے کامیاب ہوئے. اب جہاں تک کہا کہ پھر وجہ کیا ہے، وجہ تو نیشنل کانفرنس کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ وہی بات جو وحید پرا صاحب نے کہی، دوسرے دن وہی بات نیشنل کانفرنس کے جو ممبر ہیں انہوں نے ریزولیشن لایا، یا ڈپٹی چیف منسٹر کہہ لیجیے انہوں نے لایا. تو فرق کیا تھا یہ تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا. میرا یہ تھا کہ ہمیں 370 35A اسپیشل اسٹیٹس اور جتنی بھی مرادات ہیں جموں کشمیر کی جو 5 اگست 2019 کو ہماری مرضی کے بغیر، ہماری رائے کے بغیر، جبر سے، زیادتی سے واپس لی گئی ہیں، تو وہ ایک نہ ایک دن تو مرکز کو واپس دینی پڑیں گی اور چاہیے بھی. تو اس وقت یہ ہے کہ جموں کشمیر میں لوگوں کی چنندہ سرکار ہے. بجائے اس کے کہ وہ آپس میں کلیش کریں، انہیں اس وقت لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو ریزولیشنز لائے ہیں، جو ان کا ایجنڈا رہا ہے الیکشن میں، ان پر کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. شمیم صاحب ایک بات اور، جس طریقے سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے، اگر ہم دیکھیں بھی ریزولوشن دونوں کے دیکھیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ لگ بھگ ایک جیسے ہیں، پھر بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا 5 اگست 2019 کو، اس کی مذمت نیشنل کانفرنس نہیں کر رہی ہے. دیکھیے ہر جماعت کی اپنی پالیسی. ہم جب سے 370 35 سے اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارے جتنے بھی لیڈرز اس ایشو پر بولے ہیں ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، ان کے ورڈز دیکھ لیجئے، پھر آپ نیشنل کانفرنس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا رہی ہے. ہماری لیڈرشپ کا یہ ہے کہ محبوبہ مفتی جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ریاست کا تشخص بحال نہیں ہوگا، جب تک 35A یا 370 واپس نہیں ہوگا تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو یہی بات تو عمر عبداللہ صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے کہی تھی. پھر ایسی کیا آن پڑی کہ عمر عبداللہ صاحب نے اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ ٹھکرایا اور ان نے الیکشن لڑا، الیکشن بھی 2 سیٹوں سے لڑا. تو ان کے کہنے میں اور کرنے میں تضاد ہے. جہاں تک رہی ورڈنگ کی بات، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو ریزولیشن لایا تھا ہم نے اس میں کلیئر کٹ کہا کہ 370 اور 35A جو کہ
5 अगस्त 2019 को इसको मिसमार किया गया है, हमारी शनाख्त हमसे छीनी गई है। हम उस फैसले की मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि वो जो है हमारा हक हमें दिया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्डिंग है वो कहते हैं, उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया है उस फैसले को, वो सीधा कहते हैं कि 370 और 35A पर जो है डिबेट होनी चाहिए, उस पर टाक्स होनी चाहिए। तो जब एक चीज़ आपकी है उस पर टाक्स करने की क्या बात है? तो वो आपका हक है, आपको मांगना चाहिए, आपको कंडेम करना चाहिए उस फैसले को, और उस दिन के तमाम किए गए फैसले जो हैं उनको कंडेम करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं सजाद गनी लोन, उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की मैच फिक्सिंग है, तो क्या आप भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बड़े लोग हैं, बंद कमरों में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी लीडरशिप ने कहा कि जब तक रियासत बहाल नहीं होगी, 370 या 35 से वापस नहीं आएगा तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यानी हमारी लीडरशिप का कहना था। वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने भी कही, लेकिन जब उनको लगा हालात हैं, उनकी कोई बात हुई है ऊपर, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और यही अवामी हलकों में भी बात है कि जब 370 या 35A हटाया गया, रियासत को डिग्रेड किया गया, उससे 3 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उनसे बात की। तो ये चीमें गोइयाँ तो आवाम में हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा। अभी तो शुरुआत है। अभी इस वक्त ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब के हमें हाथ मजबूत करने चाहिए, जो भी आवाम के हक़ में वो काम करें, जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, PDP की ज़रूरत पड़ेगी या बाकी जमातें, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा हमें सबको मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात भी करनी चाहिए और उनकी मुसीबतों का अजाला भी करना चाहिए। NC के मैनिफेस्टो पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हंगामा हमने देखा असेंबली के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान थे या MLAs थे उनने जो है वो वॉकआउट किया या फिर उनको निकाला गया असेंबली से। जब हमने हंगामा देखा, तो क्या देखते हैं आप इस असेंबली के हंगामे को, किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया या इस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली से जिस तरीके से MLAs गए हुए थे, क्या वहाँ पर जो लोगों के ज़ाती मसाइल हैं, रोड, पानी, बिजली, आज भी हम इन चीज़ों से महरूम हैं, क्या उस पर बात करनी चाहिए थी या ये हंगामा करना ज़रूरी था जो हमने देखा? देखिए, जितने भी नुमाइंदगान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ यही रहती हैं कि वो अपने हलकों की परेशानियाँ असेंबली में उठाएं, उनका अजाला करें, उनके लिए हल तलाश करें। और ये भी देखने को मिला है माजी में भी कि नुमाइंदगान जो है प्रोटेस्ट भी करते हैं बड़ी चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके लिए एक प्रोविज़न है कि आपको मार्शल्स जो हैं वो बाइज़्ज़त पकड़ते हैं, साथ ले जाके एक कमरे में बिठाते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद आप फिर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, जोश से रखते हैं। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा, आपने भी देखा, जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा, जिस तरीके से अवामी नुमाइंदगान को घसीट कर, उठा कर और अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूज़ की है, BJP के लोगों ने यूज़ की है, तो मुझे लगता है सिविलाइजेशन की ज़रूरत है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, सिविलाइज्ड लोग, उनको नुमाइंदा बनाकर भेजने की ज़रूरत है। ये जो गाली गलोच जो मैंने कल देखा, हमारे एक नज़ीर गुरेज़ी साहब हैं, गुरेज़ से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, तो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज मुफ्ती साहब के लिए इस्तेमाल की। तो इन चीज़ों की मजम्मत होनी चाहिए और जब भी आप बात करें आपके मुंह से फूल झड़ने चाहिए, आपके मुंह से लोगों के मुश्किलात निकलने चाहिए और उसके हल के लिए आप कोशिशां रहें। तो मुझे लगता है उसी में आपकी कामयाबी है। तो आप कहें कि इन तमाम वाक़यात की आप मजम्मत करते हैं पुरजोर। जी, हम आगे बढ़ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उसके बाद उसके जो दावे 370 को से लेकर या 35A बीच में हो, उनको अलग करके अगर हम देखें, अलहदा करके देखें, तो बहुत सारे और भी दावे वादे किए गए हैं। आप चूँकि हवेली से ताल्लुक़ रखते हैं और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपने लोगों में उठते बैठते हैं, तो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ की आवाम ने दी है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों की इन उमंगों पर खरा उतरेगी? देखिए, जहाँ तक रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की बात, हमें उम्मीद तो है
کہ وہ فلفل ہوں گے، ان پر بات ہوگی، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی کتھنی اور کرنی میں فرق بھی ہے. عمر عبداللہ صاحب نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک ریاست بحال نہیں ہوگی، تو الیکشن انہوں نے لڑا. پہلی بات میں یہاں کہوں گا. عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 200 یونٹیں جو ہیں فری کر دوں گا عوام کے لیے. وہی عمر عبداللہ صاحب نے جب پاور ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ لی، کیونکہ وہ محکمہ انہی کے پاس ہے، سی ایم صاحب کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا مئی 2025 سے پہلے سمارٹ میٹرز جو ہیں انسٹال کر دیے جائیں. ایک طرف سے آپ لوگوں کو راحت پہنچانے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف سے آپ کہتے ہیں سمارٹ میٹر لگوائے جائیں، تو یہ چنتے کا وشے. پھر آپ نے کہا کہ ہم ہر ہاؤس ہولڈ کو، ہر فیملی کے ہیڈ کو 12 سلنڈرز جو ہیں فری آف کاسٹ دیں گے سال کے، جو مجھے پورا ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم جو معذور ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو بیوائیں ہیں، ان کی پینشن جو ہے 1000 سے 3000 کریں گے. اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو توفیق دے ایسا کرنے کی. پھر آپ نے کہا کہ پر کس جو پر ممبر جو ہے آپ 10 kg راشن جو ہے وہ فری. آپ 10 kg راشن بڑھا سکتے ہیں، بٹ آپ نے جو کہا کہ فری دیں گے وہ مجھے پاسبلٹی کہیں نظر نہیں آتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو ہمارا وومن فلاک ہے ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں فری جو ہے ان کی ٹریولنگ ہوگی، ان کو کوئی کرایہ نہیں لگے گا. مجھے یہ بھی پاسبلٹی کہیں نظر نہیں آتی. پھر آپ نے کہا کہ جو لینڈ لیڈی ہے کسی گھر کی جو بڑی ہے، اس کو 5000 روپیہ مہینے کا کھاتے میں آئے گا. مجھے وہ بھی کہیں پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ فری کر دی جائے گی. مجھے وہ بھی دور دور تک کہیں اس پہ امید نظر نہیں آ رہی ہے. بہرحال اگر انہوں نے کوئی اپنے ایجنڈے میں یہ باتیں رکھی ہیں، انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہوگی، تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گی اور ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے. میں سب سے بڑی بات کہوں گا کہ چونکہ ہمارا جو یہ ڈسٹرکٹ ہے اور بالخصوص ہماری کانسٹیچوئنسی ہے بارڈر کی، بارڈر کے اپنے مسائل ہیں، بارڈر کے اپنے مسائل ہیں. جموں سے پونچھ جب ہم آتے ہیں تو آپ کو ایک دن اگر ٹریول کرنا ہے تو 2 دن گھر میں ریسٹ کرنا ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے ایک 50 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے سینکشن ہو چکا ہے. اس وقت ہم سب کو مل کر اس پر بات کرنی چاہیے، اس کا کام جلدی سٹارٹ کروانا چاہیے. ہماری سڑکوں کی حالت کیا ہے، ہمارے سکولز کی حالت کیا ہے. ہمیں اس وقت ٹنل جو مغل روڈ پہ ہے جو سینکشن ہوئی ہے اس پر کام لگوانا چاہیے تاکہ لوگ پریشان نہ رہیں. بیشتر ہمارے لوگ جو ہیں یہاں سے جموں جاتے جاتے جو ہے بیمار یا کوئی سیریس جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ دم توڑ دیتے ہیں. تو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. یہاں پر میڈیکل فیسلٹی کو امپروو کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے معاملات یہیں دیکھنے چاہیے. ڈاکٹرز کی کمی ہے، ٹیچرز کی کمی ہے، لیکچرز کی کمی ہے، تو اس پر بات کرنے کو بھی یہاں بہت کام ہے. مجھے لگتا ہے وہ کام اگر ہو جائیں تو عوام جو ہے راحت کی سانس جو ہے لے سکتی ہے. ایک آخری بات، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حویلی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو سردیوں کے موسم میں جن کا رابطہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے شہر سے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جو سرکار ہے یا ہم اگر ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی جو ابھی منتخب ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی حمایت دی ہے، کیا ان کو کن چیزوں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سردیوں کے موسم میں وہ علاقے جو منقطع ہو جاتے ہیں شہر سے ان لوگوں کو راحت پہنچ سکے؟ دیکھیے، جب آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں تو نیچرلی ایک امپریشن، ایک امپیکٹ ایڈمنسٹریشن پہ پڑتا ہے آپ کا. تو میری تو یہی ہے گزارش جو ہمارے آنریبل یہاں ایم ایل اے جیتے ہیں کہ وہ اگر یہاں رہیں گے لوگوں کے کام ہوتے رہیں گے. ان کو یہاں قیام کرنا چاہیے، نہ کہ جموں، دلی، سری نگر وہاں نے. ٹھیک ہے، اسمبلی بھی آپ کو اٹینڈ کرنی ہے، آپ کو سیکٹریٹ میں بھی کام ہے، آپ کو ڈائریکٹریٹ میں بھی کام ہے. سال کے 2 مہینے آپ وہاں لگا لیں، آپ کے 4 مہینے لگا لیں، 6 مہینے لگا لیں، لیکن 6 مہینے آپ کو، چونکہ حویلی کی میجارٹی نے آپ کو اپنا نمائندہ چنا ہے. 41,000 ووٹ آپ نے لیا ہے. آپ نے کیسے لیا، آپ نے کس سے دلایا، کیسے مینیج کیا، میں ان پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اعتماد الٹیمیٹلی آپ ہی کو ملا ہے. آپ کو لوگوں نے ایز نمائندہ اپنا قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور لوگوں کو لگا ہے کہ آپ ان کی مشکلات کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ڈیلی ویزرز ہمارے 60,000 کے قریب جو ہیں اس وقت، بجلی میں، اپنے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ میں، پی ایچ ای میں، R&B میں، ہر جگہ جن کی فائلیں ہیں، جنہوں نے ٹینکوں کے لیے زمین دی ہے، جنہوں نے پنچایت گھروں کے لیے زمین دی ہے، جنہوں نے سکولز کے لیے زمین دی ہے، ان سے وعدے ہوئے ہیں. تو
ان پر آپ کو بات کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو عوام میں رہنا ہے, یہاں اسٹیشن ہونا ہے. جب آپ اسٹیشن ہوں گے آپ دیکھیں گے لوگوں کے کام انشاءاللہ تعالیٰ ہوں. ایک آخری بات ذہن میں آ رہی ہے میرے, ریزرویشن پالیسی کو لے کر ریویو لیا جائے گا. اب حالیہ دنوں میں جس طریقے سے پہلے اسمبلی انتخابات کے منشور میں بھی جو ہے نیشنل کانفرنس نے کہا تھا, اور اب آئندہ دنوں میں بھی نیشنل کانفرنس ریویو لینے کی بات کر رہی ہے. اس پہ مشاورت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ ریزرویشن پالیسی جو ہے اس میں کیا کیا چینجز لانے کی ضرورت ہیں. وہیں پر نیشنل کانفرنس یہ کہتی ہے کہ جس کی حمایت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی کر رہی ہے کہ جو اوپن میرٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیا کہیں گے کہ جو پہاڑی قبیلے کو ریزرویشن ملی 10%, کیا یہ اس کی مخالفت ہے, یا پھر صحیح معنوں میں اب نیشنل کانفرنس کو لگتا ہے کہ اوپن میرٹ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, واقعی میں ہی 50% سے کم کر کے جو ہے ان کا کوٹا رکھ دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ ریزرویشن جو ہے علاقائی جو حالات ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پہاڑیوں کو جو ریزرویشن ملی ہے یہ ایک طویل جد و جہد, ایک جنگ 40 سالہ ہماری جنگ رہی ہے. اس کے بعد ہمارے بڑے لوگ اس میں انہوں نے سیکریفائز کیا ہے, بھوکے پیٹ ننگے پاؤں انہوں نے کوششیں کی ہیں, پھر جا کے ریزرویشن ملی ہے. اب جہاں تک رہی اس کی مخالفت کی بات, تو سب سے پہلے تو نیشنل کانفرنس نے اپنے ایجنڈے میں رکھا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو ان کے آنریبل ایم پی ہیں راہل اللہ صاحب, انہوں نے بات کی تھی کہ بھائی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. وحید صاحب نے بھی بات کی ہے. دیکھیے انہوں نے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے بات کرنی ہے, لڑائی لڑنی ہے, تو ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بات کرنی ہے. ریزرویشن جو ملی ہے بڑی جنون ہے. یہ پچھڑا ہوا ہمارا ایک طبقہ تھا پہاڑی, ہمارا جینا مرنا کھانا پینا, ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ ایک, ہمارا پہناوا ایک, ہمارا کلچر ایک, ہماری شادی بیاہ جو ہوتے ہیں ان میں جو ہم دکھاتے ہیں اپنا کلچر وہ ایک. تو ایک ڈفرینس تھا بہت بڑا جو سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو پورا کیا ہے, ہم ان کے مشکور ہیں. تو جہاں تک علاقائی ریزرویشن کی بات ہوئی, اگر اس کے لیے کوئی مخالفت کرے گا تو ہمیں بھی اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑا تو ہم بھی. کیا اوپن میرٹ کے لیے آپ نہیں مانتے کہ ہم اگر خطہ پیر پنجال کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, ڈسکریمنیشن نہیں ہوا؟ نہیں, بیسیکلی خطہ پیر پنچال تو سارا جو ہے وہ ریزرویشن میں آتا ہے, پہاڑی ایس ٹی زمرے میں آتا ہے. تو ایک مخصوص طبقے کو آپ نے دیا تھا اور ایک طبقے کو آپ نے چھوڑ دیا تھا, تو گورنمنٹ نے وہ فرق دور کر دیا ہے, برابری پر ہمیں لایا ہے. اب تو خطہ پیر پنچال جو ہے پونچھ راجوری اڑی ٹنگڈار کیرن کرنا بارہ مولہ یہ تو اسی میں آتا, ریزرویشن میں آتا. ہاں کشمیر کے لوگ جموں کے لوگ شاید اس پر بات کریں, تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنی بات کرنی چاہیے. ہمارے جو نمائندگان ہیں ہمیں اپنی بات کریں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ شمیم گنئی, جن کا کہنا ہے کہ اب جو نو منتخب سرکار ہے وہ اپنے دعووں اور وعدوں پر کھرا اترے, ڈیولپمنٹ کے کام ہوں یا باقی ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں ان پر کھرا اترے, اور جو دعوے جو وعدے کیے گئے تھے, اور وہیں پر اگر ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی جو منتخب ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. اور اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں ٹھہریں گے, وہ عرصہ جو انہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بتانا ہے وہ بتا پائیں گے, یہ دیکھنے والی بات ہوگی.